نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم اے اولاد آدم جب آئیں گے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول یقصون علیکم آیاتی جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے فمن اتقا پس وہ آدمی جس نے تقوی اختیار کر لیا ڈر گیا واصلح اور اصلاح اپنی کر لی فلا خوف علیہم تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا واستکبروا عنہا اور ان سے تکبر سے کام لیا اولئک اصحاب النار یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا پس اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے او کذب بآیاتہ یا اس کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے اولئک ینالہم نصیب من الکتاب یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ پہنچ کر رہے گا جو کتاب میں لکھ دیا گیا حتی اذا جاءتم رسلنا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے یتوفونہم ان کو مارنے کے لیے ان کو وفات دینے کے لیے قالو تو وہ کہنے لگے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے قالو تو وہ جواب میں کہیں گے ضلوا عنا آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ ہم سے کھو چکے ہیں وشہدوا علی انفسہم اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین کہ وہ کفر کرتے رہے وہ کیا کرتے رہے قال ادخلوا فی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہ داخل ہو جاؤ دوزخ میں کہاں داخل ہو جاؤ پہلی امتوں میں شامل ہو کر قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزری ہیں من الجن والانس انسانوں اور جنات میں سے فی النار کہاں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اس کا ترجمہ ہم نے پہلے کر لیا کلما دخلت امہ فرمایا کہ جب بھی کوئی ایک امت داخل ہوگی لعنت اختہا تو دوسری امت اس پر لعنت کرے گی حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جب سارے اس میں جمع ہو جائیں گے قالت اخراہم لأولاہم تو فرمایا کہ پچھلے لوگ پہلوں سے کہیں گے ان کے بارے میں ربنا اے ہمارے پروردگار ہؤلاء یضلونا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا فآتہم پس آپ ان کو دیجئے عذابا ضعفا من النار جہنم کا دگنا عذاب اب ان کو کیسا عذاب دیجئے دگنا عذاب ان کو دیں قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون تو اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کہیں گے لکل ضعف قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون کہ ان کے لیے دگنا ہی عذاب ہے لہٰذا ان کو دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں بلکہ یہاں پہ لکل کا معنی یہ کریں گے کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے قال لکل ضعف ضعف کہتے ہیں دگنے کو لکل کا معنی ہر ایک کے لیے کیا ہوگا دگنا ہی عذاب ہوگا ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں وقالت اولاہم لاخراہم پس فرمایا کہ اب پہلے لوگ وہ کہیں گے پچھلوں سے بعد والوں کے بارے میں کہیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل کہ پس نہیں ہوئی تمہارے لیے ہمارے مقابلے میں کچھ بڑائی فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اب چکھو تم عذاب میں سے اپنی کمائی کی وجہ سے یعنی جو تم کماتے رہے اس کی وجہ سے اب تم کیا کرو عذاب کو چکھو معزز سامعین یہ دو حصے ہیں اس سبق کے پہلا حصہ وہ ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے اس کی ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب فرمایا اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی کہ ہم تمہارے پاس
رسول بھیجیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے، فمن، اور وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، فمن اتقا، پس تم ان آیات کے نتیجے میں تقوی اختیار کر لینا، وَأَصْلَحَ، اور جس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، بدعات سے، رسومات سے، شرک سے، نفاق سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، حسد، کینہ، بغض سے، اور اسی طرح برے اخلاق سے جس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے مبارک ہوں گے، بڑے خوش قسمت ہوں گے، بڑے سعادت مند ہوں گے کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، کوئی غم ان کو نہیں پہنچے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہوگا اور ان سے تکبر سے کام لیا ہوگا، یعنی سمجھنے کے باوجود ان کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیات جب سنتا ہے تو ان کو جھٹلا دیتا ہے، ان کا انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ، یعنی جو دنیا کے اندر ان کے لیے فائدہ طے ہے، جو دنیا میں نفع اٹھانا ان کے لیے لکھ دیا گیا، وہ تو یہ اٹھائیں گے، وہ ان کو ملے گا، یہاں تک کہ جب موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ ان کو کہیں گے ہاں بھائی اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے رہے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم جو ہے جن سے فریادیں کرتے رہے، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ سامنے لاؤ۔ تو معزز سامعین، اب یہ کیا کہیں گے کہ ضلوا عنا، آج کے دن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، وشہدوا علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف وہ خود ہی گواہی دے رہے ہوں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کیا کرتے رہے؟ کفر کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے؟ ادخلوا فی امم، کہ تم امتوں میں داخل ہو جاؤ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، انسانوں اور جنات میں سے۔ اب داخل ہو کے یعنی ان امتوں میں شامل ہو کے جانا کہاں ہے؟ فی النار، کہاں پہ جاؤ؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جمع فرما دیں گے، وہ کسی بھی امت سے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیں گے؟ جمع فرما دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کی طرف سے کل قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن جتنے مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، اپنی صفوں کو الگ بنا لیں، یعنی ایمان والے، فرما بردار، متقی اور جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، یہ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، کافر، غیر مسلم، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیں گے؟ ان کو ان سے الگ کر دیں گے، یعنی ایمان اور کفر میں اللہ تفریق ڈال دیں، یہ الگ الگ ہو جائیں۔ اب فرمایا کہ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح انسان الگ کیے جائیں گے، جنات بھی الگ کیے جائیں گے، اس لیے کہ جس طرح انسان اللہ کے دین کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی اسی دین کے کیا ہیں؟ مکلف ہیں۔ مکلف کا معنی جس طرح ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں یا نہیں، دیکھیں نا، اسی طرح جنات بھی اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ یہ دو ہی تو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، باقی کسی کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ اب بھیڑ، بکریاں، جانور، حشرات ہیں، پرندے، چرند، یہ سب کچھ بھائی ان پر اللہ کا قانون نہیں ہے، یعنی نہ تو ان کو نماز کا حکم ہے، نہ روزوں کا حکم ہے، نہ عبادت کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کسی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اور انسان اور جنات یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں جو قوانین کی پابند ہیں، اپنی مرضی کی درندوں والی زندگی، حیوانوں والی زندگی ہوگی اگر یہ قانون کی پابندی نہیں کریں گے۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے تو محاورہ بھی ہے نا بھائی، کیوں حیوانیت پھیلا رہے ہو ہیں، کیوں جانور بن رہے ہو بھائی؟ اب کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی بے اصولی کی جاتی ہے، جب مستی کی جاتی ہے، جب اللہ کوئی بھی اطاعت سے ہٹا جاتا ہے تو پھر یہ جملے بولے جاتے، یعنی جس طرح وہ کسی قانون کے پابند نہیں، جس طرح جانور جو ہے وہ لا قانونیت ہوتی ہے اس میں، اسی طرح جو ہے وہ انسان میں بھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں کو واعظ فرمایا، جس طرح انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اسی طرح نبی محترم نے جنات کو بھی پیغام پہنچایا. بھائی طائف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ حضور السلام رکے، وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت یہ وہاں سے ان کا گزر ہوا. سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ سارے کا سارا ملتا ہے 26ویں پارے میں. ان کا وہاں سے گزر ہوا. اوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ٹھیک ہے جی. اب وہ جب وہاں سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا تو وہ حضور کے قریب ہو گئے. پھر وہ وہاں سے بھاگ کے اپنی جماعت کے پاس گئے، اپنی قبیلے کے پاس گئے اور کہا آؤ بھائی تمہیں ہم ایک عجیب کلام سناتے. اب ان کو بھی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب جب حضور کی تلاوت کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان نبوت سے قرآن کو سنا، تو ایک عجیب تاثیر ان پہ وارد ہوئی. اور پھر سن کے کیا کہنے لگے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو عجیب قرآن، ہم نے عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام کہ جو زندگیوں کو بدلنے والا ہے، جو دلوں کے اندر انقلاب برپا کر دینے والا ہے، جو انسان کو بدعملی سے عمل کی طرف رغبت دلانے والا ہے، جو اللہ سے غافل لوگوں کو اللہ کی محبت اور خشیت دینے والا ہے، جو انسان کے ایمان کو تر و تازہ کرنے والا ہے. ایسا کلام یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. فآمنا بہ، اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کلام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسلی کا سامان بھی تھا کہ اگر طائف میں انسانوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات یہاں پہ بھیج دی. بات سمجھے؟ حضور کی تسلی ہو گئی نا بھئی، اگر یہ نہیں مان رہے چلیں کوئی تو ہے جو قبول کر رہا ہے، یہ نہ صحیح جنات ہی صحیح. تو معزز سامعین، میں نے عرض کیا کہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو جنات کو بھی پہنچایا ہے. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو پہلی بات تو یہ کہ کیا کر دیں گے؟ الگ کر دیں گے. اب دوسرا جو ہے وہ سب کو اکٹھا جمع کر دیں گے، الگ بھی کریں گے اور نافرمانوں کو جمع بھی کر دیں گے، اور پھر سب کے سب کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ فی النار، جہنم میں. کلما دخلت امہ، فرمایا کہ جب بھی کوئی ایک امت، جب بھی کوئی ایک جہنم کی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، لعنت اختہا، دوسری جماعت اس پر کیا کرے گی؟ لعنت کرے گی. یعنی یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم لوگ جا رہے ہیں. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، فرمایا کہ یہاں تک کہ جب سارے اس جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو جو بعد والے ہیں نا وہ پہلے والوں کے بارے میں اللہ سے کچھ فریاد کریں گے، کچھ دعا کریں گے. وہ دعا کیا ہے؟ یعنی بعد والے وہ اپنے بڑوں کے بارے میں اللہ سے کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. یعنی اگر یہ راہ راست پہ رہتے اور گمراہی کا شکار نہ ہوتے تو ہم بھی گمراہ نہ ہوتے. پہلے یہ گمراہ ہوئے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. بات سمجھیں؟ اب اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یضلون، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، آج کے دن آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے، آج کے دن آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ اور بھائی آپ جو ہے وہ اس طرح کی فریاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ ہر ایک کو ہی دگنا عذاب ہوگا. یہاں جو ہے وہ اس جملے میں دگنے سے مطلب سخت عذاب ہے. یعنی یہاں پہ کسی کے ساتھ نرمی والا معاملہ، جہنم میں نرمی والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا ہر ایک کے لیے بڑا شدید عذاب ہوگا. لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں علم دنیا کے اندر نہیں نا خبر کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کی آسائشیں کیسی ہیں، اور جہنم کا عذاب کیسا ہوگا. دنیا کے اندر کوئی بھی پورے طریقے سے کامل ادراک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، فرمایا وقالت اولاہم لاخراہم، اب جو ہے وہ جو اگلے ہیں وہ پچھلوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، بس تمہارے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بڑائی نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم گمراہ ہوئے تو تم بھی تو گمراہ ہو گئے.
یعنی اگر ہم راہ راست سے ہٹے ہیں تو چلو تم راہ راست پہ آ جاتے، تم ہدایت کو قبول کر لیتے، اس لیے کہ بصیرت اور فہم شعور تو اللہ نے تمہیں بھی تو دیا تھا، بات سمجھے، تم ہمارے راستے پہ نہ چلتے۔ فرمایا فذوقوا العذاب، اب کہا جائے گا کہ عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون، ان کاموں کی وجہ سے جن کا تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں بھائی، اس عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو وہاں پہ جزا ملے گی، اور اگر آج دنیا میں ہمارے اعمال بد ہیں تو پھر بھائی کل آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، بڑا شدید ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔